بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ رمضان مبارک اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور شوال المکرم کا ایسا باکمال وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ شوال کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں کوئی ایسی آپ سے رہ گیا ہے، آپ جو وظیفہ نہیں کر پائیں یا آپ کے کوئی ایسے مسئلے مسائل رہ گئے ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ پائے، تو شوال کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ آپ رمضان کے بعد یہ مہینہ آتا ہے تو انشاءاللہ جب میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، انشاءاللہ آپ اس کو اسی صورت آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا یہ بے حد مفید ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ اگر اس ماہ کے اندر اس صورت واقعہ کو جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو صورت ہے، اس کا وظیفہ اس طرح سے کیا جائے تو مفلسی سے نکلنے اور غنی ہونے کے لیے یہ ایک بے حد مجرب عمل ثابت ہوگا۔ یقین جانیں اس عمل سے لوگ کروڑ پتی ہو چکے ہیں۔ جس کو بھی ہم نے یہ وظیفہ دیا ہے، جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے، ان کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں۔ کروڑ پتی ہونے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ راتوں رات ہی آپ کے اوپر کوئی آسمان سے کوئی چیز گرتی ہے، آپ کو کوئی خزانہ مل جاتا ہے، قارون کا خزانہ آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ کروڑ پتی ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تمام تر معمولات زندگی جو ہوتے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی جو جاب کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں وہ آپ کی جاب اچھی ہو جاتی ہے، آپ کا انکریمنٹ لگ جاتا ہے، یا آپ کے کاروبار کے اندر اللہ پاک ایسی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ آپ کے جو رزق کو لے کر، دولت کو لے کر مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں نا، وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنا گھر بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ اس شوال کو اگر یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اگلے سال کے شوال تک اللہ پاک آپ کے پاس جو ہوگا اپنا گھر ہوگا، اللہ پاک آپ کو اپنا گھر دے دیں گے۔ کرائے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ کرائے کا گھر جو ہوتا ہے نا، ایک بہت بڑی ایک میں کہتی ہوں لعنت کے ٹائپ ہوتا ہے کہ آپ کبھی ایک گھر سے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں۔ شفٹنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ آج کل مالک مکان جو ہوتے ہیں ان کے جو نخرے ہوتے ہیں وہ بھی آسمانوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ یہ صورت اب ایک بار پڑھی جاتی ہے، گھر میں ڈیلی پڑھی جاتی ہے۔ ویسے اگر کہا جاتا ہے کہ یہ صورت جس گھر میں ایک بار ڈیلی پڑھی جاتی ہے وہاں جو ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے رزق کی بوریاں بھر بھر کر لاتے ہیں۔ پھر اگر آپ اس کا اسپیسیفک وظیفہ اس ماہ کے اندر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے فضائل اور برکات کتنی زیادہ ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، گھر میں جو مالی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہر قسم کی مالی مسئلے کا آپ کا جو حل ہو جائیں گے، تمام طرح کے مالی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس صورت کا جو وظیفہ ہے بے حد باکمال ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور کہا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں نا وہ آپ کہہ لیں کہ پتھر پہ لکیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کے وقت صورت واقعہ پڑھے اس پر غربت جو ہے وہ کبھی نہیں آئے گی۔ کتنی اچھی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہمیں بشارت دے دی گئی ہے کہ سورت کو پڑھنے سے ہمارے اوپر غربت نہیں آئے گی، تو اس کا وظیفہ کرنے سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اوپر کتنے اللہ پاک احسان کریں گے، کتنی آپ کے اوپر انعام کریں گے، آپ کے اوپر کتنی اللہ پاک اپنے کرم نوازیاں کریں گے، آپ کے اوپر کتنی رحمتیں برکتیں نازل کریں گے۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے ہے کہ سورت واقعہ جو ہے دولت کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تو پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بے حد بڑی نعمت ہے۔ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ انتہائی پریشانی اور تناؤ سے بڑھی ہوئی ہے۔ پاکستان کے حالات تو ویسے ہی ہر بندہ واقف ہے، پاکستان کے حالات سے تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو نا واقف ہو۔ پاکستان میں تو ویسے ہی دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ خصوصی کرم فرمائے، خصوصی رحمت فرمائے، ہماری رزق میں اضافہ فرمائے، ہماری جو مالی پریشانیاں ہیں اللہ پاک اس کو دور فرمائے۔ یہ صورت ہمیں غربت سے بچاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صورت واقعہ پڑھے گا رات کے وقت اسے کبھی غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ جو شخص رات کے وقت صورت واقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی بھی غربت کا سامنا نہیں کرے گا۔ آپ اس وظیفے کو میں بتا دیں کس طرح سے کریں گے۔ آپ ماہ شوال المکرم میں کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیلی بھی اس وظیفے کو یعنی کہ اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھیں۔ اگر آپ ڈیلی نہیں پڑھ سکتے تو کوشش کریں ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اور وظیفہ اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک آپ پر خزانوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وظیفے کا طریقہ کار جان لیں۔ سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کریں گے، یعنی کہ کوئی بھی آپ اپنا ایک وقت نکال لیں، کوئی اسپیسیفک ٹائم نکال لیں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس 1-2 گھنٹے یعنی کہ فری ہیں، آپ اس وقت فری ہیں، ماہ شوال میں کسی بھی دن کر لیں۔ کسی بھی دن سے مراد یہ ہے کہ پورے مہینے ماہ شوال میں آپ 1 شوال کو کر لیں، 2 شوال کو کر لیں، 3 کو کر لیں، 10 کو کر لیں، 20 کو کر لیں، یعنی کہ شوال کے مہینے میں یہ کر لیں۔ اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جب آپ کے پاس فری وقت ہو، فری ٹائم ہو آپ تب کر لیں۔ اس کے علاوہ اس کی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے عمل کے دوران بولنا نہیں ہے، خاموشی اور یقین توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر 1-2 گھنٹے کے لیے بولنا یعنی کہ بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، اپنے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی ایسے کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں پہ شور نہ آئے یا کوئی آپ کو بلا نہ سکے، تو انشاءاللہ آپ کے تمام کام حل ہو جائیں گے، تمام تر رزق کے لے کر جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کوئی بھی مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔
वजीफ़े का तरीका कार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ताउज़ तस्मिया पढ़ लेनी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन उसके बाद आपने क्या करना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपने ये दुरूद इब्राहिमी जो है 11 दफ़ा पढ़ना है। इंशाल्लाह 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 इसकी दुरूद पाक की बरकत से ही आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने सूरत वाक़िया जो है वो 11 दफ़ा पढ़नी है, ताक पढ़नी है 11 दफ़ा पढ़ लें, 21 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें। बेहतर है कि 11 दफ़ा पढ़ लें। तो अगर आपसे 11 दफ़ा नहीं पढ़ी जा रही है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी या बहुत ज़्यादा लंबा अमल हो जाएगा, तो आप 7 दफ़ा पढ़ लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने फिर से 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी अगर आपको नहीं आता तो आपने क्या करना है, आपने किताब नमाज अपने पास रख लेनी है, वहाँ से देख कर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर आपने उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, खुसूसी दुआ मांगनी है अपने मसले मसाइल को लेकर। अगर आपके घर के अंदर बेबरकती है तो आपने अल्लाह ताला से कहना है कि या अल्लाह तेरी रहमत में कौन सा कमी है, या अल्लाह तेरी रहमत के ख़जाने तो वसी है। यानी कि आप जैसे दुआ मांगते हैं, अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने एज़ इट इज़ मेरे अल्फाज ही कॉपी कर लेने हैं। आपने अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ मांगनी है जो आपको अच्छा लगता है, जिन लफ्ज़ों में आपको अच्छा लगता है, जिन लफ्ज़ों में आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, आपने उन लफ्ज़ों में दुआ मांगनी है। अगर आप पंजाबी में दुआ मांगते हैं तो कोई मसला नहीं, पंजाबी में मांग लें। जैसे आप दुआ मांगते हैं, दुआ आजिज़ी के साथ होती है, दुआ दिल के साथ होती है। जैसे आपका दिल करता है आपने दुआ अल्लाह ताला से मांग लेनी है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अगर आप किसी भी मकसद के लिए इस अमल को करते हैं तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को लेकर, दौलत को लेकर, कारोबार को लेकर तमाम तर मसले हल फरमाए इंशाल्लाह आमीन। इसके अलावा इसकी इजाज़त आम है, कोई भी मेरा बहन भाई इस अमल को कर सकता है। नाज़रीन वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें हौसला होता है कि आपको जो होती है वीडियो पसंद आ रही है, हमारी हौसला अफजाई होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको इस पर बहुत से अच्छे अच्छे वज़ाइफ देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।